بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب بھی آپ کو تھکن یا سر درد محسوس ہو، سب سے پہلے ایک گلاس پانی پئیں۔ اکثر اوقات ہم پیاسے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ اسے تھکن سمجھتا ہے۔ ہری مرچوں کی ڈنڈیاں توڑ کر انہیں کسی ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھیں، اس سے وہ زیادہ دن تک تازہ رہتی ہیں۔ ناظرین، اگر پودوں یا کچن میں چیونٹیاں زیادہ ہوں تو وہاں دار چینی کا پاؤڈر چھڑک دیں، چیونٹیاں دور بھاگ جائیں گی۔ چاول دھونے کے بعد بچ جانے والا سفید پانی ضائع نہ کریں، اسے پودوں کی جڑوں میں ڈالیں۔ اس میں موجود نشاستہ پودوں کی نشو و نما تیز کرتا ہے۔ تھکے ہوئے پیروں کو نمک ملے نیم گرم پانی میں ڈال کر رکھیں، سکون ملے گا۔ ناظرین، آنکھوں کی تھکن دور کرنے کے لیے استعمال شدہ ٹی بیگز کو فریج میں ٹھنڈا کر کے آنکھوں پر رکھیں، سوزش ختم ہوگی۔ ناظرین، پرسکون نیند کے لیے سونے سے پہلے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ رات کو ادرک کا قہوہ پینا نزلے کا بہترین علاج ہے۔ ناظرین، اگر سر میں درد ہو تو لیموں کا رس ایک گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیں۔ اگر کہیں چھوٹا زخم لگ جائے اور خون نہ رکے تو وہاں ہلدی ڈال دیں۔ اگر پالش نہ ہو تو کیلے کے چھلکے کے اندرونی حصے سے جوتے صاف کریں، وہ چمک جائیں گے۔ ناظرین، کھڑکیوں کے باہر سبز پودے رکھیں، یہ گھر کے درجہ حرارت کو کم رکھتے ہیں۔ آئینہ صاف کرنے کے لیے پرانے اخبار کا استعمال کریں، اس سے نشان نہیں پڑتے۔ ناظرین، چاول دم پر رکھتے وقت ایک چمچ کیوڑا یا دیسی گھی اوپر ڈال دیں، خوشبو پورے گھر میں پھیل جائے گی۔ شیشے کے برتنوں میں چمک لانے کے لیے انہیں سرکے ملے پانی سے دھوئیں۔ لکڑی کے چمچوں کو صاف کرنے کے لیے انہیں نمک والے گرم پانی میں ابال لیں۔ مچھلی کی بو ختم کرنے کے لیے اسے دھونے سے پہلے بیسن لگا کر 15 منٹ چھوڑ دیں۔ ناظرین، کریلے کاٹ کر دہی کے پانی میں بھگو دیں، کڑواہٹ مکمل ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ڈبوں سے سالن کے پیلے نشان ختم کرنے کے لیے ان پر لیموں اور میٹھا سوڈا رگڑیں۔ زردی اور سفیدی الگ کرنے کے لیے خالی پلاسٹک کی بوتل سے سکشن کا طریقہ استعمال کریں۔ ناظرین، بند گوبھی کاٹتے وقت اسے درمیان سے کاٹنے کی بجائے پتے ایک ایک کر کے اتاریں، یہ زیادہ دن چلے گی۔ کافی کے جار میں ایک چاول کا دانہ ڈال دیں، یہ نمی جذب کر کے کافی کو جمنے نہیں دے گا۔ ناظرین، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک باغ تھا، اس کے کئی حصے تھے۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ میرے لیے اس ٹوکری میں بہترین اور عمدہ قسم کے پھل لے آؤ، مگر شرط یہ ہے کہ جس حصے میں جاؤ اور وہاں تمہیں کوئی پھل پسند نہ آئے تو دوبارہ اس حصے میں نہ آنا۔ وہ آدمی باغ کے ایک حصے میں داخل ہوا تو اسے وہاں کوئی پھل پسند نہ آیا۔ اسی طرح وہ ایک ایک کر کے تمام حصوں میں گیا، لیکن کوئی ایک بھی پھل اس کے دل کو نہ بھایا۔ جب وہ آخری حصے میں پہنچا تو حیرت زدہ ہوا، کیونکہ وہاں کچھ بھی نہ تھا اور وہ شرط کے مطابق واپس ان حصوں میں بھی جا نہیں سکتا تھا جہاں پھل تھے۔ مجبوراً وہ خالی ٹوکری لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، میرے لیے کیا لائے ہو؟ اس نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں لایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باغ سے مراد انسان کی زندگی ہے، اور ان حصوں سے مراد انسان کی زندگی کے وہ ایام ہیں، اور ٹوکری سے مراد انسان کا نامہ اعمال ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں کل سے نیک اعمال شروع کروں گا اور کل سے نماز پڑھوں گا، لیکن کل کل کرتے ایک دن موت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور جو دن گزر جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، تو یہ اللہ کے پاس خالی دامن چلا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہرا دھنیا اور پودینہ زیادہ دن چلانے کے لیے اسے ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر کسی ایئر ٹائٹ ڈبے میں رکھیں۔
یا اس کی ٹہنیاں پانی کے گلاس میں ڈبو کر اوپر سے شاپر چڑھا دیں۔ ادرک کو چھیلنے کے لیے چھری کی بجائے چمچ کا استعمال کریں، اس سے ادرک ضائع نہیں ہوتی اور چھلکا آسانی سے اتر جاتا ہے۔ لہسن کی جوؤں کو چھیلنے سے پہلے 10 منٹ کے لیے نیم گرم پانی میں بھگو دیں، اس کا چھلکا ہاتھ لگانے سے ہی اتر جائے گا۔ ناظرین، بھنڈی پکاتے وقت اس میں لیموں کے چند قطرے یا 1 چمچ دہی ڈال دیں، اس سے بھنڈی کی لیس فوری ختم ہو جائے گی اور وہ کھڑی کھڑی بنے گی۔ ناظرین، کریلے کاٹ کر ان پر نمک لگائیں اور 30 منٹ کے لیے دھوپ میں رکھ دیں، پھر اچھی طرح دھو لیں، کڑواہٹ بالکل ختم ہو جائے گی۔ استعمال شدہ چائے کی پتی کو دھو کر خشک کر لیں اور اسے مٹی میں مکس کریں، یہ مٹی میں نائٹروجن کی مقدار بڑھاتی ہے جو پتوں والی سبزیوں جیسے پالک اور پودینہ کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین گرامی، اگر سبزیوں پر سفید کیڑے نظر آئیں تو پانی میں تھوڑا سا برتن دھونے والا مایا اور نیم کا تیل ملا کر سپرے کریں، یہ کیمیکل سے پاک بہترین حل ہے۔ ناظرین، گملوں کی مٹی کے اوپر سوکھی گھاس یا لکڑی کا برادہ ڈال دیں، اس سے پانی جلدی خشک نہیں ہوگا اور پودے شدید گرمی میں بھی تر و تازہ رہیں گے۔ آلو اور پیاز کو کبھی ایک ساتھ ایک ہی ٹوکری میں نہ رکھیں، پیاز سے نکلنے والی گیس آلوؤں کو جلدی خراب اور نرم کر دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، ٹماٹروں کو ہمیشہ ان کی ڈنڈی والی سائیڈ نیچے کر کے رکھیں، اس سے ٹماٹر کے اندر ہوا کم داخل ہوتی ہے اور وہ زیادہ دن تک سخت اور تازہ رہتے ہیں۔ گاجر اور مولی کو تازہ رکھنے کے لیے ان کے اوپر سے سبز پتے فوراً کاٹ دیں، اگر پتے لگے رہیں تو وہ جڑ سبزی سے نمی کھینچ لیتے ہیں اور سبزی مرجھا جاتی ہے۔ پالک یا مٹر ابالتے وقت پانی میں چٹکی بھر چینی ڈال دیں، اس سے سبزی کا قدرتی سبز رنگ برقرار رہتا ہے اور وہ دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر کسی سبزی جیسے بھنڈی یا کریلے میں لیموں ڈالنا ہو اور گھر میں موجود نہ ہو تو تھوڑی سی املی کا پانی یا خشک انار دانہ استعمال کریں، ذائقہ اور بہتر ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، اپنی کمپیوٹر فائلز کو نام اور تاریخ کے حساب سے فولڈر میں رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر سیکنڈوں میں مل جائے۔ آٹا گوندھتے وقت اس میں تھوڑا سا دودھ اور 1 چمچ گھی ڈال دیں، پراٹھے نرم اور کرسپی بنیں گے۔ ناظرین گرامی، چاول ابالتے وقت پانی میں چند قطرے لیموں کا رس یا سرکہ ڈال دیں، چاول آپس میں جڑیں گے نہیں۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو آٹے کا ایک چھوٹا پیڑا بنا کر ڈال دیں، وہ اضافی نمک جذب کر لے گا۔ سالن میں مرچیں زیادہ ہوں تو تھوڑی سی دہی یا ملائی ڈال دیں، تیزی سے کم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، انڈا ابالنے کے بعد اسے فوراً ٹھنڈے پانی میں ڈالیں، چھلکا آسانی سے اترے گا۔ گوشت جلدی گنانے کے لیے اس میں کچے پپیتے کا 1 ٹکڑا یا تھوڑی سی چھالیاں ڈال دیں، پتیلی کے اوپر لکڑی کا چمچ رکھ دیں، دودھ ڈال کر باہر نہیں گرے گا۔ ناظرین، اگر شہد جم جائے تو بوتل کو گرم پانی کے پیالے میں رکھ دیں، شہد دوبارہ اصلی حالت میں آ جائے گا۔ ناظرین، کٹے ہوئے سیب پر ہلکا سا نمک والا پانی یا لیموں کا رس لگائیں، وہ کالے نہیں ہوں گے۔ ہری مرچیں گرائنڈ کرتے وقت تھوڑا سا تیل اور نمک ڈال دیں، پیسٹ مہینوں خراب نہیں ہوگا۔ ٹماٹر کے اوپر چھوٹا سا پلس کا نشان لگا کر گرم پانی میں ڈالیں، چھلکا خود بخود اتر جائے گا۔ ناظرین، ہاتھوں سے لہسن کی بو ختم کرنے کے لیے ہاتھ سٹیل کے کسی برتن یا چمچ پر رگڑیں۔ اگر مکھن فریج میں بہت سخت ہو تو ایک کانچ کا گلاس لے کر گرم کر کے مکھن کے اوپر الٹا رکھ دیں، وہ فوراً نرم ہو جائے گا۔ مائکرو ویو کی صفائی کرنے کے لیے 1 پیالے میں پانی اور لیموں کا رس ڈال کر 5 منٹ چلائیں، بھاپ سے جمی ہوئی چکنائی آسانی سے صاف ہو جائے گی۔ چینی کے جار میں 4 سے 5 لونگ ڈال دیں،
चींटियाँ करीब नहीं आएंगी। लोहे की कढ़ाई को चमकाने के लिए उसे सिरके और नमक से रगड़ें। नाज़रीन ग्रामी, बादाम को गर्म पानी में 15 मिनट भिगोएं, छिलका सेकंडों में उतर जाएगा। बीज बोने से पहले उन्हें रात भर पानी में भिगो दें ताकि वो जल्दी उगें। तंबाकू के पानी को उबाल कर पौधों पर स्प्रे करें, ये बेहतरीन जरासीम कुश है। मट्टी को नरम रखने के लिए उसमें थोड़ी सी रेत मिक्स करें। पौधों को हमेशा सुबह सवेरे या शाम के वक्त पानी दें। तपती धूप में पानी देने से जड़ें जल जाती हैं। नाज़रीन ग्रामी, एलोवेरा के पौधे को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, उसे साए में रखें तो वो ज़्यादा हरा भरा रहता है। अगर मिट्टी में लोहे की कमी हो तो पुराने जंग आलूद कील मिट्टी में दबा दें, ये पौधों को आयरन फराहम करेंगे। नाज़रीन, केले के छिलकों को पानी में भिगोकर वो पानी पौधों को दें, ये पोटाशियम का बेहतरीन ज़रिया है। सूखे हुए पत्ते और शाखें बाकायदगी से काटें ताकि नई शाखें निकल सकें। अपने बाग में रंगीन फूल लगाएं ताकि शहद की मक्खियाँ और तितलियाँ आएं जो पोलिनेशन में मदद करती हैं। नाज़रीन ग्रामी, भिंडी के लिए ऐसी मिट्टी इस्तेमाल करें जिसमें पानी खड़ा ना हो, वरना जड़ें गल जाती हैं। गमले के नीचे सुराख के ऊपर ठिकरी या पत्थर रखें ताकि मिट्टी सुराख बंद न कर दे। खाली स्प्रे की बोतलें फेंकें नहीं, उन्हें पौधों पर धूल साफ करने के लिए इस्तेमाल करें। किचन का बचा हुआ कचरा, सब्जियों के छिलके मिट्टी में दबाकर कुदरती खाद बनाएं। पुदीना उगाने के लिए बाज़ार से लाए हुए पुदीने की डंडियाँ पानी में रखें। जब जड़ें निकल आएँ तो मिट्टी में लगा दें। टमाटर पेस्ट बनाकर आइस ट्रे में जमा लें। ज़रूरत पड़ने पर 1 क्यूब निकाल कर सालन में डालें। नाज़रीन ग्रामी, दूध उबाल कर ठंडा होने पर फ्रिज में रखें, ऊपर मोटी मलाई जम जाएगी। आलू उबालते वक्त पानी में थोड़ा सा नमक डालें, छिलका जल्दी उतर जाएगा। हाथों पर मिर्चें लग जाएं तो उन्हें ठंडे दूध में डिबो लें या चीनी पर रगड़ें। दाल भिगोते वक्त उसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डाल दें, वो मिनटों में गल जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, मछली तलने के बाद पैन में थोड़ा सा सिरका डालकर उबालें, बू ख़त्म हो जाएगी। बासी रोटी पर पानी का छींटा मारकर तवे पर गर्म करें, वो ताज़ा हो जाएगी। पॉपकॉर्न बनाने से पहले मकई के दानों को पानी में भिगो दें, वो ज़्यादा फूलेंगे। नाज़रीन, 1 प्याले में थोड़ा सा सिरका और डिश वाश साबुन डालकर रखें, मक्खियाँ उसमें फंस जाएंगी। नाज़रीन ग्रामी, मूली काट कर उस पर नमक लगाकर पानी निचोड़ दें, खाने के बाद बू नहीं आएगी। कटे हुए सेब को रबड़ बैंड से दोबारा जोड़ कर रखें, वो काला नहीं होगा। अगर जाम की बोतल का ढक्कन ना खुले तो उसे गर्म पानी के नीचे चंद सेकंड रखें। केक को साफ़ सुथरा काटने के लिए गर्म छुरी या डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें। पुदीने के पत्ते धोकर माइक्रोवेव में 1 मिनट गर्म करें, वो फौरी खुश्क और क्रिस्पी हो जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, सिंक की बंदिश खोलने के लिए मीठा सोडा और सिरका डालकर ऊपर से गर्म पानी डालें। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के थोड़े दिनों के बाद का वाक़या है कि यमन में सना शहर से 2 मील की दूरी पर एक बाग था जिसका नाम मर्दान था। उस बाग का मालिक बहुत ही नेक, नफीस और सखी आदमी था। उसका दस्तूर ये था कि फलों को तोड़ने के वक्त वह फ़कीरों और मस्कीनों को बुलाता था और ऐलान कर देता था कि जो फल हवा से गिर पड़े या हमारी झोली से अलग जाकर गिरे, वो सब तुम ले लिया करो। इस तरह उस बाग का बहुत सा फल फ़ुकरा व मसाकीन को मिल जाता था। बाग का मालिक मर गया तो उसके 3 बेटे उस बाग के मालिक हुए, मगर ये तीनों बहुत बखील हुए। उन लोगों ने आपस में तय कर लिया कि अगर फ़कीरों मस्कीनों को हम लोग बुलाएंगे तो बहुत से फल ये लोग ले जाएंगे और हम लोगों के अहलो अय्याल की रोज़ी में तंगी हो जाएगी। चुनांचे
ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں گے تاکہ فقراء و مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست نے یہ اثر بد دکھایا کہ ناگہاں رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں آگ بھیج دی، جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالا اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خوشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے اور راستے میں چپکے چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ ہو جائے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کہیں اور جگہ چلے آئے ہیں، مگر ان میں سے ایک جو بنسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفیس تھا، اس نے کہا ہم راستہ نہیں بھولے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا اور اس میں انگور اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ ایک خوشہ ایک خچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا۔ ابو خالد یمانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد سے بھی کے برابر بڑے تھے۔ ناظرین گرامی، نئے کپڑوں کا رنگ پکا کرنے کے لیے اسے پہلی بار نمک والے ٹھنڈے پانی میں بھگوئیں، کھڑکی کے سامنے گیلا تولیہ لٹکا دے، کمرہ ٹھنڈا رہے گا۔ ناظرین گرامی، قالین پر گری ہوئی سیاہی پر دہی ڈال کر تھوڑی دیر چھوڑ دیں، پھر دھو لیں۔ زیتون کا تیل اور لیموں کا رس ملا کر فرنیچر پالش کریں، چمک اٹھے گا۔ استری کے نیچے جمی ہوئی کالی تہ صاف کرنے کے لیے گرم استری کو نمک پر رگڑیں۔ ناظرین گرامی، پرفیوم لگانے سے پہلے اس جگہ پر تھوڑی سی ویزلین لگائیں، خوشبو دیر تک رہے گی۔ دھاگے کے سرے پر تھوڑا سا ہیئر سپرے یا نیل پالش لگائیں، وہ سخت ہو کر آسانی سے سوئی میں چلا جائے گا۔ ناظرین، اگر کوئی کام 2 منٹ سے کم وقت لیتا ہے تو اسے فوراً کر ڈالیں، اسے کل پر نہ چھوڑیں۔ 25 منٹ کام کریں اور پھر 5 منٹ کا وقفہ لیں، اس سے آپ کا دماغ تھکتا نہیں اور توجہ برقرار رہتی ہے۔ ناظرین گرامی، رات سونے سے 1 گھنٹہ پہلے موبائل فون خود سے دور رکھ دیں، یہ نیند کے معیار کو حیرت انگیز طور پر بہتر بنا دیتا ہے۔ گھر کے دروازے کے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ رکھیں جہاں صرف چابیاں اور والیٹ رکھیں، اس سے صبح سویرے چیزیں ڈھونڈنے کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر جوتوں سے بو آ رہی ہو تو ان میں خشک ٹی بیگ رکھ دیں، یہ تمام نمی اور بدبو کو جذب کر لے گا۔ ناظرین، فریج کے خانوں پر پلاسٹک کی شیٹ بچھا دیں تاکہ اگر کچھ گرے تو پوری فریج دھونے کی بجائے صرف شیٹ بدلنی پڑے۔ ناظرین گرامی، روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایسی 3 چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ یہ عمل آپ کے دماغ کو مثبت سوچنے کا عادی بنا دیتا ہے۔ اپنی توانائی ان لوگوں پر ضائع نہ کریں جو آپ کی قدر نہیں کرتے۔ نہ کہنا سیکھیں، یہ آپ کے وقت کی سب سے بڑی بچت ہے۔ جزاک اللہ۔